بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو شیئر کر کے ان کو بھی بھرپور فائدہ دیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حمد کے شاعر حفیظ جالندھری کے مکمل تعارف کے بعد تمام حمدیہ اشعار کی تشریح کی ہم نے، اور آج کی ویڈیو حمد کے مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 1، جس میں آپ نے مختصر جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہہ کر یہ تمام کائنات بنائی۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ تحریر کریں۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، جس میں سورج، چاند، ہوا، آگ، مٹی، پھول، پھل، سبزیاں، پہاڑ، دریا، سمندر وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 3، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ جواب، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ سوال نمبر 4، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، نباتات، جمادات، حیوانات اور باپ دادوں کا حمد میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا۔ حمد کے مشقی سوالات میں سوال نمبر 2، جس میں آپ نے حمد کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے نامکمل مصرعے کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا مصرعہ ہے، نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے، تو اس کی فلنگ یا اس کی ڈیش میں ہم خالی جگہ پر میں اس طرح ہم اس کو کریں گے کہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی ہے۔ دوسرا جملہ ہے، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اگلا جملہ، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ آخری جملہ، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ اب میں نے ان مصرعوں کو مکمل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ حمد کا تیسرا سوال ہے، جس میں نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جالندھری یا جوش ملی آبادی؟ اس کا درست جواب ہے حفیظ جالندھری۔ اگلا سوال، کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکام کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے یا ان سب کی وجہ ہے؟ درست جواب ہے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ اگلا سوال، نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ قافیہ ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں ایک معنی ہیں، نظام ایک ہے۔ درست جواب ہے قافیہ ایک ہے۔ اگلا سوال، یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات اور نباتات سے، ایک سب سے؟ درست جواب ہے، اس کا درست جواب ہے سب سے۔ رنگ و بو سے بھی، جمادات اور نباتات سے بھی اور مخلوقات سے بھی۔ اگلا سوال، ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں یا ان سب میں؟ درست جواب ہے ان سب میں۔ سرد و گرم میں بھی، خشک و تر میں بھی، اجالے اور تاریکی میں بھی، اس لیے اس کا درست جواب ہوگا ان سب میں۔ اگلا سوال اور آخری ہے اس
سوال کا آخری جز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ رزق و صحت دی، عقل و شعور کی دولت دی، اس میں محمد خاتم النبیین کا شیدا کیا، یہ سب دیا؟ درست جواب ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کیا۔ حمد کا چوتھا سوال مشقی سوالات میں سے، جس میں آپ نے کالم کو ملانا ہے۔ کالم الف اور کالم بے کو آپ نے درست کر کے ملانا ہے۔ میں اس کا درست آنسر بولوں گی، آپ اپنی بک کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مکمل کریں۔ ایک حرف کن، عالم کا پیدا ہونا، بہار جاودانی باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام، کائنات خالق، بچھائے دسترخوان، دسترخوان نعمت، بچھائے دسترخوان نعمت۔ سوال نمبر 5، الفاظ کے متضاد لکھیے۔ شمس قمر، سرد گرم، تر خشک، تاریکی اجالا، خالق مخلوق، ثابت ٹوٹا ہوا۔ حمد کا چھٹا سوال، جس میں الفاظ معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ حرف کن، ایک حرف ہو جا، ایک حرف اور کن کا مطلب ہو جا۔ صدائے ہاؤ ہو، آواز کی گہما گہمی، جلوہ آرا ظاہر ہونا، کشاکش کشمکش، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، جمادات بے جان چیزیں۔ حمد ہی سے سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دیں۔ پہلا سوال ہے جس میں تمام الفاظ کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے درست ترتیب میں لکھنا ہے۔ ان تمام جو غلط الفاظ ہیں جن کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے، میں ان کو درست کر کے بولوں گی، آپ اس کو دھیان سے سنیے۔ نمبر 1، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اس کا سوال ہے، قدرت اس کی جلوہ آرا زمین پر ہیں مظاہر۔ یہ سب الفاظ آگے پیچھے بے ترتیب ہیں، ان کو ترتیب سے آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ نمبر 2، بے ترتیب جو جملہ ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں، کا خالق نباتات جمادات حیوانات کا، اور اس کو درست ترتیب سے لکھیں گے، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ نمبر 3، سے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے، درست ترتیب ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ نمبر 4، جس نے بشر کو پیدا فطرت اسلام پر کیا، اس کی درست ترتیب ہے، اس کا درست جواب ہے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ نمبر 5، باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے، یہ بے ترتیب جملہ ہے، اس کی ترتیب ہم اس طرح کریں گے، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ عزیز طالبات، حمد کا 7واں سوال تھا یہ۔ اب ہم سوال نمبر 8 کریں گے، جس میں نظم سے ہم نے ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپ نظم کو سامنے رکھیں اور اس کے ہم آواز الفاظ کو سنیں۔ کر بھر، حکمرانی باغبانی، قدرت نعمت، مخلوقات حیوانات، ارادوں دادوں، اور آخری شعر میں ہے پیدا شیدا۔ حمد ہی سے اگلا سوال ہے جس میں آپ نے کچھ الفاظ پر اعراب لگانے ہیں۔ اعراب لگانے کے لیے آپ اس کی ادائیگی کریں گے اور پھر اس کو مناسب اعراب لگا کر مکمل کریں گے۔ حرف کن، ہے کے اوپر زبر اور فے کے نیچے زیر، حرف کاف پیش نون کن۔ جیم کے اوپر زبر، میم زبر، الف ما، جمع دال الف دا اور تا ساکن ہوگی، جمادات جمادات، نباتات بشر بشر، نعمت نعمت۔ دوبارہ سنیے، حرف کن، جمادات، نباتات، بشر اور نعمت۔ اب ہم حمد کا
کویسچن کریں گے جس میں آپ نے حمد کا خلاصہ لکھنا ہے۔ حمد کا خلاصہ، حمد جو حفیظ جلندری نے لکھی ہے، اس کے اشعار کی مکمل تشریح میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور آج ہم مشقی سوالات کر رہے ہیں، اور جس میں اب یہ میرا کویسچن ہے حمد کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے ساری دنیا کو پیدا فرمایا اور اس میں رونق بھر دی۔ دنیا اور آسمان، تمام کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا آنا جانا، چاند سورج کا اپنے مقررہ وقت پر نکلنا، اور انسان کے لیے نعمتوں کی فراوانی، پھل پھول اور اناج، مٹی پانی ہوا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام مخلوقات، جن انسان، حیوان، چرند پرند، حیوانات، جمادات اور نباتات کا بنانے والا رب وحدہ لا شریک ہے۔ ارشاد باری ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ عزیز طالبات، آج ہم نے حمد کے مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 10 تک مکمل کیا۔ اس کو اگلے سوالات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ آج جتنا بھی ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں دعا گو ہوں کہ جو بچہ بھی اس ویڈیو کو سنے اور اس سے ایفرٹ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔